کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ بے پناہ فضائل برکات انشاءاللہ نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے کی ضمن میں آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع کیا ہوگا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ کرتب دکھانا ہے، مجھے اجازت دی جائے۔ خلیفہ اجازت دیتا ہے، دکھاؤ، کون سا تم ایسا کرتب دکھا سکتے ہو کہ جو لوگوں کو حیران کر دے۔ اس نے بڑے اپنے کرتب کی تعریف کی، میں ایسا کرتب دکھاؤں گا لوگ حیران، لوگوں کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ دکھا دیں۔ اب ہوا یوں کہ لوگوں کا میلہ لگ گیا، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ جمع ہیں۔ اس نے دور ایک سوئی کو رکھا اور کھڑا کیا، اور ایک نشانے سے، دور سے ایک نشانے سے اس نے دوسری سوئی کو پھینکا، اور سوئی کے سوراخ سے دوسری سوئی نکل گئی۔ بڑی مہارت تھی۔ بادشاہ بھی حیران ہوا، اور لوگ جتنے حاضرین تھے وہ بھی ہش ہش کر اٹھے کہ کیا کمال کا کرتب تم نے دکھایا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے 10 درہم دے دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ حیران ہوا کہ 10 درہم تو سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے میرے انعام کس وجہ سے، میرے کرتب دکھانے پر، میرے اس ہنر پر مجھے انعام دیا جا رہا ہے، لیکن کوڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے ہمت کی، جسارت کی، اور پوچھا کہ اے بادشاہ، اے خلیفہ، مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ انعام تو سمجھ میں آ گیا، یہ کوڑے سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ کہا کہ تم نے اپنی اس ذہانت کو فضولیات میں خرچ کیا ہے، یعنی اپنے کام سے کام نہیں رکھا تم نے، بلکہ ان کاموں میں مشغول ہو گئے جس کا تمہیں نہ دنیاوی طور پر فائدہ ہے، نہ اخروی اعتبار سے فائدہ ہے، یعنی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا، سوئی ایک پھینکی اور دوسری سوئی کے سوراخ سے وہ نکل گئی، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سے افراد وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو فضولیات میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو فضولیات میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے بہت سے افراد آپ کو ایسے ملیں گے، جی ہاں، جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے۔ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، دوسرے کے کاموں میں انوالو ہونا۔ جب تک دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہیں، جستجو میں نہ لگے رہیں، انہیں چین اور سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ تو ایک تو وہ افراد کو جو فضولیات میں پڑے ہیں، اور دوسرے وہ افراد کے جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتے۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا اپنے کام سے کام۔ اپنے کام سے کام رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، اپنے اوصاف کو دیکھیں، اپنے اندر پائی جانے والی خوبیوں کو دیکھیں، خامیوں کو دیکھیں۔ خامیوں کو دور کرنا ہے، خوبیوں کو بڑھانا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، ان کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑ کر اور ان کاموں میں پڑ جائیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں، کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین کام سے کام ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، تو میں مبلغین کو دعوت دوں گا۔ مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ قاری کاشان صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ وقار بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ان سے ہم نعت سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مرحبا مرحبا، تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرموں کو بیان کیا گیا۔ پہلا، اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرنا۔ دوسرا، انبیاء کرام علیہم السلام کو معاذ اللہ شہید کرنا۔ تیسرا، انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں کو علیہم السلام کو شہید کیا، 43 نبیوں کو شہید کیا۔ پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا تو اسی روز شام کو انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا تھا، جو سخت ترین بے ادبی ہے، اور اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين
بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اس کی کچھ وضاحت بھی ہم نے سنی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ہمیشہ محبت مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ محبت یہ مودت ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گی، کامیاب کرے گی، اور اللہ پاک بے ادبی اور بے ادبوں سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عاطف بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، کچھ ہی دیر میں آپ عاطف بھائی کی زیارت بھی کریں گے، بلکہ ابھی زیارت کریں جی۔ مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا کہتے ہیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں، بلکہ میں تو آج کہوں گا وقار بھائی کہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب نے کون سا کلام سننا ہے، اور آج پھر آپ وہ والا کلام ہمیں سنا ہے، کیا خیال ہے؟ اچانک میں بھی سوچوں اور وہ بھی یاد کریں۔ اللہ اکبر، آپ ہی کوئی سنا دیں، آپ کو اختیار ہے بالکل۔ جی وقار بھائی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے نواب کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے قضا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے
واسطے اپنے گدا کی عرض ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض ان کے گدا کے در پہ یوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی عرض مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی عرض مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور غم کی کھٹائیں چھائی ہے مجھے تیرا بخت پر غم کی کھٹائیں چھائی ہے مجھے تیرا بخت پر غم کی کھٹائیں چھائی ہے مجھے تیرا بخت پر اے مہر سن لے ذرائے بے دست و پا کی عرض اے مہر سن لے ذرائے بے دست و پا کی عرض مہر سن لے ذرائے بے
دست و پا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے بے قصوں کے حامیو یاور سوا تیرے اے بے قصوں کے حامیو یاور سوا تیرے اے بے قصوں کے حامیو یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں خاک در حضور سے ہے کیمیاء کی عرض خاک در حضور سے ہے کیمیاء کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض ہے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور دکھ میں رہے کوئی یہ گوارا نہیں انہیں ارے دکھ میں رہے کوئی یہ گوارا نہیں انہیں مقبول کیوں نہ ہو دل درد آشنا کی عرض مقبول کیوں نہ ہو دل درد آشنا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض کیوں طول دوں حضور یہ دے آقا یہ عطا کرے
جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض اور دامن بھرے گے دولت فضل خدا سے ہم دامن بھرے گے دولت فضل خدا سے ہم دامن بھرے گے دولت فضل خدا سے ہم خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی، حضور کی عطاؤں کی۔ حضور تو جانتے ہیں اپنے غلاموں کی کیفیات کو، اور اللہ کی عطا سے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حالات کو جانتے ہیں، کیفیات کو جانتے ہیں، دکھوں دردوں کو جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ایک جگہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے اللہ کی عطا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی اس کیفیت کو جانتے ہیں، ان دکھوں کو دردوں کو جانتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی نگاہیں ہمیں ہر لمحہ نصیب فرمائے، اور یوں تصور کیجئے کہ اور یقیناً یہ حضور کی میٹھی نگاہوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، یوں اپنی زندگی اچھے انداز میں ہم بسر کر رہے ہیں۔ صدقہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پھر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم پڑھتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے جو جو اعمال ارشاد فرمائے، جو کیا، جو عمل کیا، لیکن یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک یوں کہیں کہ مشعل راہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو لیں اور پھر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک یہ کہ آپ اللہ کے کاموں میں لگے، اللہ پاک کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات صرف فرمائے ہیں۔ لوگوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف لے کر آئے، اللہ کی معرفت دلانے والے، اللہ کی پہچان دلانے والے، اللہ کی یاد کی طرف لے کر آنے والے، اور راہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی راہ پر چلانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، یہاں تک کہ پھر آپ دیکھیں کہ
صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، افراد آتے رہے، صحابیت کا شرف پاتے رہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام شروع کیا، اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے دین کا جو کام شروع کیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام کی اشاعت کرنا، دین اسلام کو پھیلانا، اس کے لیے پھر اتنے افراد کا یوں جمع ہونا، اور پھر ان افراد کو کام دینا کہ آپ دیکھیں کہ اتنے افراد ہیں، اور بقی شریف میں اگر صحابہ اکرام کے مزارات پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ اکرام کے مزارات وہاں پر ہے، اور یوں ہی جنت المعلا شریف میں بھی یوں بہت زیادہ صحابہ اکرام کے مزارات نہیں ہیں، یوں کہیں کہ لاکھوں صحابہ کے مزارات جنت المعلا میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بقیہ صحابہ اکرام کہاں گئے؟ جی ہاں، یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو کام سے کام رکھنے کے لیے اور اللہ پاک کے دین کا کام عام کرنے کے لیے پھر جس کا رخ جدھر ہوا وہاں پر چلتا گیا، بڑھتا گیا، اور دین اسلام کے پرچم لہراتے گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان صحابہ اکرام کے فیضان کا صدقہ، ہمیں صحابہ اکرام کا فیضان نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کا صدقہ، ان کا فیضان اس انداز میں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی دین اسلام کے کام میں، دین کے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، مسلمان ہیں، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ اعمال کرنے ہیں کہ جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ مفتی صاحب کی طرف میں سوال بڑھاؤں گا کہ دین اسلام ہمیں کون سے ایسے اصول بیان کرتا ہے کہ جس سے ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں؟ یہ کون سے ایسے اعمال کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ جی، وہ مؤمنین جو ہے وہ فلاح پا گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں اور لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو لغو یعنی وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جی، تو اس سے اعراض کرنا، اس سے جو ہے وہ اپنا دامن بچا لینا، جی، یہ بھی جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو ہے آیت طیبہ کے اندر بیان کیا، اور اس کے علاوہ اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو یقیناً جو شخص جو ہے وہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جی، اور اپنے مقصد کے حصول کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مقصد کے حصول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول نہ رکھے اور ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے وہ پڑا رہے، جی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنا مقصد جو ہے وہ نہیں پاتا۔ جی، اور ایسا ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، کئی دوست احباب وہ ہیں جنہوں نے اسکول جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھا، مدرسہ ایک ساتھ پڑھا، لیکن آج کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے۔ جی، تو اب کئی لوگ تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت اگر وہ بنظر غائر اپنا جائزہ لیں کہ یار میں اس مقام تک کیوں نہیں پہنچ پایا جہاں تک میرا ہی کلاس فیلو جو ہے وہ بالکل۔ پہنچ گیا، یا میرے ہی ساتھ جو ہے وہ گلی محلے میں کھیلنے والا، یا میرے ہی ساتھ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے والا وہاں پہنچ گیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنا ایک گول سیٹ کیا اور اس گول کی طرف وہ بڑھتا رہا، جی، اور دیگر فضولیات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر اس کو دیکھیں جو اس مقام تک نہیں پہنچا، تو جی، عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دیگر چیزوں کے اندر مصروف رہا جو اس کے کام نہیں تھے۔ جی، تو یوں اپنے آپ کو جو ہے وہ لغو چیزوں سے بچانا، فضول چیزوں سے بچانا، یہ کامیابی کی سمجھے بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اب لغو جو ہے وہ پھر بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا۔ جی، بعض تو لغویات وہ ہیں کہ جو کہ گناہ ہیں، جی، جن سے بچنا ہر ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ فرض ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جو گناہ نہیں ہیں مگر وہ فضول ہیں، جی، تو ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کے جو ہے وہ بھلائیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز کی اس کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ جی، تو فضول چیزوں کو ترک کرنا یہ مسلمان کے حسن اسلام میں سے ہے، وہ تو اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ سمجھیں کہ زندگی میں ہر چیز میں ہے، دینی معاملات کے اندر بھی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ جی،
جیسے ہمارا جو واسطہ پڑتا رہتا ہے کئی لوگوں سے بھی، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بسا اوقات وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا جی، لیکن وہ بس ویسے ہی جو ہے وہ اضافی معلومات کے لیے جو ہے پوچھیں کیوں پوچھ رہے ہیں، ویسے ہی اضافی، بھائی آپ نے کرنا ہے کیسے اضافی معلومات کا، اچھا تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں ہے، اس کے ساتھ۔ لیکن وہ جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ کر کے خود جی بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور آگے جس سے سوال پوچھ رہے ہیں اسے بھی جو پریشان جو ہے وہ کر رہے جی ہوتے ہیں، یا کئی وہ لوگ جو کہ اصل لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے تاخیر کا سبب بنتے ہیں، جیسے فون کالز ہمیں آتی ہیں تو اب ایک صاحب ہیں وہ اضافی سوالات کیے جا رہے ہیں، جی جبکہ دوسرے جو کالر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نمبر ہی بیزی جا رہا ہے، جی تو بیزی جائے گا، جب کسی کو جواب دیں گے تو بیزی تو جائے گا، جی لیکن وہ جو صاحب جو بیزی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سوالات وہ ہیں جن کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں بنتا ان سے، جی لیکن بس وہ اضافی سوالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر بھی کثرت سوال اور قیل و قال سے منع فرمایا گیا، اور فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو امتیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، ان کی لیکن ہلاکت کے اسباب میں ایک یہ سبب بیان ہے۔ سیکھنا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے نا کہ سوال پوچھنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے، جی پوچھیں آپ، پھر مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھیں، تو پھر کون سے پھر سوال پوچھیں اور کون سے نہ پوچھیں۔ دیکھیں اصل یہ کہ سب سے پہلے تو آپ سوال تو بہت سارے ہیں، جی جس چیز کا بھی آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کا سوال کرنے جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ جی بات یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ جاننا آپ کا حق نہیں ہے نا، آپ کس چیز کو سب سے پہلے تو آپ کیٹیگرائز تو کریں گے نا۔ اب ایک شخص ہے جو آ کر مثال کے طور پہ امامت کے مسائل جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، جبکہ اس کو خود اپنی نماز کے مسائل آتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ ابھی اس نے امام تو نہیں بننا، جی تو اب جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہ ان پر تنقید کرنے کے لیے امام صاحب کے مسائل تو پوچھ رہا ہے کہ ان کو آگے بتائے گا آپ نے یہ کام کیا اور یہ کام نہیں کیا، اپنے نہیں پوچھ رہا۔ لیکن اپنی جو ہے وہ چیز نہیں پوچھ رہے۔ جی جیسے گزشتہ دنوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ کسی نمازی سے یہ کہا کہ بھئی ہمارے امام صاحب نا فلاں کام جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اب وہ مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ اس نمازی نے پھر مجھے یہ کہا کہ اب تمہاری نماز جو ہے نا امام صاحب کے پیچھے نہیں ہوگی کہ تم نے ان کی جو ہے وہ برائی کر دی۔ تو وہ مجھ سے آ کے یہ مسئلہ، اصل وہ مسئلہ یہ پوچھنے آیا تھا کہ میری نماز ان کے پیچھے ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں نے کہا اس سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ میں نے جو امام صاحب کی غیبت کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو وہ چیز نہیں پوچھ رہے آپ جی جو آپ سے متعلق ہے۔ تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا تعلق نہیں ہے اس چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جی اب آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو کئی لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں۔ اچھا یہ سوالات اس طرح کے کرنا پہلے بھی تھا، جی کفار نے کیا سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ اب کئی جوابات وہ ہیں جن کا جواب جو ہے وہ سوالات کا جوابات یہی ہے کہ بھئی اس کا اتنا ہی جواب ہے، اس سے آگے تم نہیں سمجھ سکتے۔ جی تو یوں اس طرح کی کئی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ خواہ خواہی کو جو ہے وہ سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، جی جیسے جناب جو ہے وہ ایلینز ہیں یا نہیں ہیں، جی اگر وہ ہیں بھی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ان سے ملاقات کرنی ہے، وہاں رشتہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پر؟ جب آپ نے دونوں کام نہیں کرنے تو بھائی اللہ کے بندے جو اس وقت زمین کے اوپر جو مخلوق ہے آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھ لیں، آپ ان سے کوئی ملاقات کر لیں، کوئی ان کو نیکی کی دعوت دے دیں۔ اچھا اب ایسے ہی جو ہے وہ جناب چاند پہ جائیں گے تو نماز جو ہے وہ کدھر جو ہے وہ رخ کر کے پڑھیں گے؟ بھی آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں زمین پر؟ نہیں یہاں نہیں پڑھتے، وہاں کی فکر ہو رہی ہے۔ تو یوں اور اس طرح کی کئی فضولی کے یعنی ایسے افراد زمانے میں پائے جاتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل بھائی بہت پائے جاتے ہیں، اور ایسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کئی ایسے ہوتے ہیں، بعضوں کو تو بیچاروں کو واقعی وسوسے کی بیماری بھی ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کو شفا بھی دے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ بلا وجہ وہ انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ بٹھا لیا ہوتا ہے، تو وہ پھر سوال بسا اوقات ایک ہی سوال کے اوپر ان کو آدھا گھنٹہ بھی سمجھانے میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یعنی ان کو اگر شروع میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ سوال میرا متعلقہ سوال نہیں ہے یا یہ میرا کام نہیں ہے، تو شاید یہ بات فوراً ختم ہو جائے، لیکن وہ یہ بات جو ہے وہ سمجھانے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن اینڈ پر پھر بھی ان کا وہ سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ سوالات جو ہے وہ کریں کہ جو ہمارے اپنے پیش آمد متعلقہ مسائل کے ساتھ جو ہے وہ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے اضافی علم آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کا پھر طریقہ کار موجود ہے، اس کے لیے پھر آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا نا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کا کوئی سوال کر رہے ہیں اور آپ نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا،
تو آپ کو کوئی یہی کہے گا کہ بھائی اگر آپ کو وہ معلومات چاہیے تو پہلے میٹرک کریں، پھر انٹر کریں، پھر جناب جو ہے وہ گریجویشن کریں، پھر ماسٹر کریں، پھر ایم فل کے بعد جب پی ایچ ڈی کے لیول پر آئیں گے تو شاید آپ کو سوال کے جواب کی حاجت ہی نہ رہے، وہ آپ کو مل چکا ہوگا. لیکن آپ بولیں نہیں میں یہ سارے کام تو نہیں کرنے، لیکن مجھے وہ والا جواب جو ہے وہ بتا دیں. تو اس طرح جو ہے وہ تو اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچانا، فضولیات سے بچانا یہ بے حد ضروری ہے. یہ تو میں ایک مثال دی کہ جو ہمارا دینی ماحول کا یا جو بعض لوگ جو دینی طبقہ ہے اس میں بھی بسا اوقات ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. خود طلبہ بھی چلے جاتے ہیں، جو طلبہ علم دین بھی ہیں، جامعۃ المدینہ کے بھی طلبہ ہیں، وہ بھی بسا اوقات ان چیزوں میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. جبکہ بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مس ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں درس نظامی میں تیسرے چوتھے درجے کے اندر ہے، لیکن کئی دفعہ وہ بہت ساری باتیں اضافی تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی چیز وہ اضافی باتیں ان کی وہ لغو تو خیر نہیں ہوتی، وہ ضروری ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری علم دین ہوتا ہے بس وقت اس سے جو ہے وہ بندہ دور ہو چکا. اللہ اکبر. تو اس چیز کو جو ہے وہ اولاً حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ہر ایک کے لیے. جیسے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہم بات کریں تو کئی لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب کیا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن اگر آپ دنیاوی تعلیم اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں آپ، تو جو ضروری علم دین آپ کے اوپر سیکھنا فرض ہے، اگر آپ وہ نہیں سیکھتے اور اب آپ کہیں کہ جناب میں جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کروں یا نہ کروں، تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے کریں، لیکن دین پہلے. تو آپ کو دین پہلے سیکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد. مفتی صاحب یہی جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ فضول کی حرکتیں، فضول باتیں شادی بیاہوں میں بھی دیکھا گیا ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب بیٹھ کے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی دولہے کے حوالے سے، ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے، تو کھانے کے حوالے سے، حتیٰ کہ میتوں تک کو نہیں چھوڑا جاتا. یہ دو موقع تو خاص ہوتے ہیں نا فضولیات کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک شادی کی تقریب اور ایک جو ہے نا میت کا. اللہ اکبر. موقع. تو ان دو مواقع کے اوپر جو ہے وہ میت کے موقع کے اوپر آپ سمجھیں کہ اس شخص کی پوری زندگی کا ہم جو ہے نا وہ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بیان جب تک نہیں کرنا تب تک اس کا جنازہ نہیں ہونا. ہاں، تو یہ پورا جو ہے وہ ایک وہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کل تو میں ان سے ملاقات کر کے اس ٹائم گیا تھا اور یہ ابھی چلے گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی چلے گئے. اللہ حافظ فرمائے. یہ کام اللہ پاک کے ہیں. اللہ ظاہری بات ہے جب کسی کا جانے کا وقت آنا ہے اللہ پاک عافیت فرمائے، اور اس نے اپنے وقت پر ہی چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، عافیتیں عطا فرمائے. بس ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، بڑے خوشگوار ماحول میں بڑی پیاری بات اصل یہ چل رہی ہے کہ کام سے کام رکھیں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے، فضولیات میں نہیں پڑیں گے تو بہت ساری برائیوں سے آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے. عاطف بھائی، ہوتا یوں ہے کہ بعض افراد دوسرے کے کاموں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں. ایسے افراد کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے مفتی صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو تو فرمائی ہے کہ اسلام نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں، چاہے کسی کی عزت کا معاملہ ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے، اور ایک انسان کی، مسلمان کی عزت اور حرمت جو ہے اس کا لحاظ رکھنے کے حوالے سے تو شریعت مطہرہ نے خاص طور پر جو ہے وہ اس کی تاکید فرمائی ہے اور ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے. اور کسی کے عیب ٹٹولنا یا کسی کے عیبوں میں لگ جانا یا تلاش کرنا، اس بارے میں تو قرآن پاک میں واضح طور پر منع فرمایا گیا. سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کا جز ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو. اگر اس آیت مقدسہ کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ عیب نہ ڈھونڈو، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کے اندر وہ کام یا بندے کے وہ اعمال جو اللہ نے پوشیدہ رکھے ہیں ان کی ٹو میں نہ پڑو. اور اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے ہی نقصان ہے، کیونکہ اگر کسی کے عیب تم تلاش کر رہے ہو تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہارے عیبوں سے بھی خبردار ہے. اگر تم اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہو یا ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ جانتا بھی ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے اور تمہارے عیبوں سے خبردار ہے. اور ضرور اگر تم کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بھی اس کا نقصان ہے. حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے بارے میں ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جو ایمان زبان سے لائے
اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ لوگوں کی غیبت چھوڑ دیں اور لوگوں کے عیب جو ان کے اندر ہیں ان کی تلاش کو چھوڑ دیں اور عیبوں کو تلاش نہ کریں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی بات کی ٹو میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ عیبوں کو ظاہر کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیب ظاہر کرے تو وہ دنیا میں رسوا ہوگا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی یہ کتنی قابل غور حدیث پاک ہے جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے عیب ظاہر کر دے گا، اور جب رب تبارک و تعالیٰ عیب ظاہر کرے گا تو وہ تو ایسے ایسے عیب بھی جانتا ہے جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ تمہارے عیب ظاہر ہو گئے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، اور آخرت بھی برباد ہوگی تو دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہونا ہی ہونا ہے۔ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ بڑی پیاری بات عاطف بھائی کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کریں، آپ اپنے عیبوں پر نظر ڈال لیں۔ آپ اپنے بارے میں جب غور کریں گے نا، کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کتنے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا ضمیر کیسا ہے، آپ کا اندر کیسا ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ تو دوسروں کے عیب نہ اچھالیں، اللہ نہ کرے کہیں اللہ کی پکڑ آ گئی نا، رب نے جب گرفت فرمائی ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے، وہ جب گرفت کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور پھر جب وہ گرفت کرتا ہے نا، جب رب گرفت فرماتا ہے، پکڑ فرماتا ہے، اللہ اکبر، پھر بڑے بڑے یوں کہیں کہ نرغے میں آ جاتے ہیں، اور آزمائش پھر ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، منہ چھپائے نہ چھپے، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ہم دوسروں کے عیبوں میں پڑنے کے بجائے بڑی پیاری بات عاطف بھائی نے کی کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم جب اپنے معاملات پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ٹو میں لگتے ہیں، اور ایک ہے ماجد بھائی کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے نا کسی کے عیبوں کو تلاش کیا، اور ایک وہ افراد ہیں کہ جو دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں گھستے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ایک اچھا ٹاپک چل رہا ہے یہاں پر، جیسا کہ ابھی ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، کہ تین باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند فرمایا، وہ یہ ہیں کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جدا جدا نہ ہو۔ اور جو تین باتیں ناپسند فرمائی ہیں، قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعۃ المال، اور وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ قیل و قال کرنا، سوالات کرنا اور مال کی بربادی۔ تو جو قیل و قال ہے شاہ صاحب جی، اور جو کثرت سوال ہے، یہ دراصل اس کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کثرت سوال ایک ہی اسپیکٹس میں کیا جا رہا ہو۔ بعض اوقات مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اچھالنے کے لیے بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، سوالات قائم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں کے سامنے، تین بندوں کے سامنے یہ بات نکالے تو میں اس کو اس بات پر پکڑ کروں اور اس کو مطلب بے عزت کروں معاذ اللہ۔ اس طرح کے بھی مقاصد سامنے آتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان کو یہ ایسا ہونا چاہیے جس سے دوسرے اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کی حفاظت ہو سکے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہم جہاں بھی ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، ہم دفتر میں ہیں، کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اور اس نیت سے کرنا کہ اس کی بے عزتی کی جائے یا اس کا یہ جو کمزور پہلو ہے یہ دوسروں کے سامنے نکالا جائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے اور ایذائے مسلم کا سبب ہے۔ اور ایذائے مسلم یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، اس سے مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی، اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے شاہ صاحب کہ جب آپ کثرت سوال کرتے ہیں، ایک تو آپ کا اپنا روب چلا جاتا ہے، بہت زیادہ گفتگو کرنے سے جو آپ کی اپنی ڈگنیٹی ہے وہ چلی جاتی ہے، باوقار آپ نہیں کہلاتے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جھوٹ بولنے پر، کہ چونکہ ہر وقت
ہر بندہ ہر چیز آشکار کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یعنی وہ نہیں چاہ رہا کہ میرا یہ جو پہلو ہے وہ دوسروں کے سامنے آئے، لیکن آپ اس سے نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اب وہ جھوٹ بول دیتا ہے، تو یہ جھوٹ بلوانا، یعنی آپ تو اس کی معاونت کر رہے ہیں جھوٹ بلوانے پر، یہ آپ نے غلط کام کیا، پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ بہت سارے غلط کاموں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ کثرت سوال کرنا اور بہت زیادہ گفتگو کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے، اور اچھی گفتگو کریں، اور جو ایک ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے وہ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، خود بھی فائدہ ہو۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم تربیت دیکھیں، امیر سنت جا بجا گفتگو فضول گوئی کے متعلق فرماتے رہتے ہیں، آپ تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ بڑا پیارا جملہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، کرنے والے کام کرو کرنے والے کام، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اس جملے کو سمجھ لیں مدنی چینل کے ناظرین، واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جب آپ کرنے والے کام کریں گے نا تو پھر آپ کی مصروفیت ادھر رہے گی، جو واقعتاً وہ کام ہے کہ جس میں آپ کی بھلائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ان کاموں میں آپ لگے رہیں گے، اتنی مصروفیت ہوگی کہ دوسرے فضولیات کی طرف ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ ٹائم بچے تو ہم کچھ کریں نا۔ یہ وہ والے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، فضول ٹائم ہے، وہ کوئی کام نہیں ہے، ان کا کوئی گول سیٹ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، وہ ہر راہ کے مسافر ہیں، وہ ہر طرف جانے کے لیے ہیں تیار، اور پھر لوگوں کو کوسنا، اپنی قسمت کو رونا، جو شروع میں مفتی صاحب نے بات کی تھی، ایسے افراد جو ناکامی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی مصروفیات نہیں ہے، نہ دینی مصروفیات نہ دنیاوی مصروفیات، دنیا کے کسی کام میں مصروف نہیں ہے، ہر وقت گھر بیٹھے ہیں اور ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس یہ پھر فکریں گردش کر رہی ہیں دماغ میں، اور پھر ایسے سوالات اور پھر ایسی ٹو میں پڑنا، دوسروں کے کاموں میں پڑ جانا۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ بڑی پیاری بات، اس کو پلے سے باندھ لیں، کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ مفتی صاحب کے لیے کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرے دو سوال ہیں مفتی صاحب سے۔ پہلا یہ ہے کہ جو عورتوں کے بال کنگھی کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ گھر کوئی نہ کوئی خریدنے والا آ جاتا ہے، ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولتے ہیں کہ اگر زمین میں دفن کرو تو پھر بھی ہم نکال لیتے ہیں، اگر دریا میں پھینکو تو پھر بھی ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اب ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا جو سالہ ہے وہ کرکٹ جوئے کا کام کرتا ہے، اور وہ اب ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیں اس کی وہ چیز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ ہم اس کو منع کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے یہ کام۔ اگر وہ کپڑے وغیرہ کوئی خرید کر ہمیں دے تو کیا ان کپڑوں سے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، بسم اللہ۔ پہلا سوال ان کا جو ہے وہ عورت کے بالوں کے حوالے سے۔ عورت کے بالوں، دیکھیں بال جو ہے وہ انسان کے جو بھی جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو انسان کو اللہ پاک نے محترم و مکرم بنایا ہے، تو یہ خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے۔ تو انسان کے جسم سے جدا ہونے والے بال بھی جو ہے وہ خرید و فروخت کے لائق نہیں ہیں، تو ان کو بیچنا خریدنا یہ حرام ہے، اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل ہوگا وہ بھی جو ہے وہ مال خبیث ہوگا اور حرام ہوگا۔ تو اب یہ کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے بال، اچھا پھر عورت کے بالوں کے پردے کے احکام بھی ہیں کہ عورت کے بال کا بھی پردہ ہے، تو جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کو بچانا کہ غیر محرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے، یہ ضروری ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اس کو جو ہے وہ دفنا دیں۔ تو اب کسی جگہ آپ دفنا دیتے ہیں تو بال والا جو آیا ہوا اس کے سامنے نہیں دفنائیں گے کہ وہ بعد میں وہاں سے کھود کے لے جائے، آپ تو اس کو چھپا کے دفنا دیں گے۔ اب اگر پھر کوئی جو ہے وہ کسی کھدائی میں وہ بال نکل جاتے ہیں اور کوئی اٹھا لیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، آپ پر اس کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یوں بہرحال خواتین کو چاہیے کہ اپنے بال کا جو ہے وہ حفاظت بھی کریں، اور اس کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، آپ نے دفنانا ہے، ہم نے نکال لینا ہے، آپ پانی میں ڈالیں گے، سمندر میں ڈال دو، ہم نے وہاں سے بھی نکال لینا ہے، تو بہتر ہے کہ ہمیں بھیج دو، تمہیں 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو اصل تو یہ کہ وہ پیسے حرام ہیں، برابر جو اس کے بدلے میں ملنے والے ہیں وہ پیسے حرام ہیں۔ دوسرا آپ کوئی کام خود کریں گے تو اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ آپ نے ایک چیز کو جو ہے وہ چھپا دیا، شریعت کے حکم کے مطابق عمل کر لیا، اب وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نکالتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، اس کا گناہ پھر آپ پر نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کوئی شخص ہے جو کہ جوا کا کام کرتا ہے اور وہ کوئی چیز بیچتا ہے، تو اس میں 2 باتیں، ایک یہ کہ اسے کوئی چیز جوئے میں ملی، مثال کے طور پہ جوئے کے اندر ہی اس نے جو ہے وہ کوئی گاڑی جو ہے وہ حاصل کی کہ جوئی گاڑی پہ لگا ہوا تھا اور وہ گاڑی اس کو جوئے میں مل گئی، تو اب وہ اگر وہ چیز آپ کو دیتا ہے تو وہ چیز تو آپ کے حق میں حرام ہے، صحیح، اور اس کے حق میں بھی جو ہے وہ حرام ہی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ جوئے سے پیسہ کماتا ہے اور اس پیسے سے وہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ خرید کے دیتا ہے، یا اس کی آمدنی مکس ہے، جوئے کی بھی ہے اور حلال آمدنی بھی ہے، اب وہ کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ لے کر دے رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ چیز آپ کے لیے لینا اور استعمال کرنا جائز ہے، آپ کی نماز وغیرہ ہو جائے گی۔ ہاں اس طور پر اس سے نہ لینا کہ اس سے بائیکاٹ کریں،
آپ جو ہے وہ اس کو اس سے نہ لیں کہ نہیں بھائی تم حرام کام کرتے ہو، ہم تم سے یہ چیزیں نہیں لیں گے، تم اپنی اس عادت سے باز آؤ، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یار مجھ سے جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، خاندان والے مجھ سے ملتے نہیں ہیں، یا وہ جناب میری دعوتوں میں نہیں آتے، یا میرے تحائف وصول نہیں کرتے، تو اس طرح اس کے اوپر پریشر پڑے سوشل اعتبار سے اور وہ اپنے اس برے کام سے باز آئے۔ تو اس اعتبار سے بالکل چاہیے کہ جو بھی فیملی ممبرز ہیں یا خاندان والے ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح سوشل بائیکاٹ کریں اس کا، تاکہ وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائے۔ ٹھیک ہو، ایک اور کال لیتے ہیں ہم۔ میں چک علی خان سے طیب حسین بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری 9 ماہ قبل شادی ہوئی ہے اور ابھی میرا ایک بچہ پیدا ہوا فوت ہوا، اور اس کے ساتھ میری بیوی بھی فوت ہو گئی ہے، تو اب جو بیوی کا میرا سامان ہے وہ کدھر جائے گا، یہ سوال ہے۔ مفتی صاحب سے یہ بھی عرض ہے کہ میری بیوی کے لیے دعا بھی فرما دی۔ اللہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کو بھی صبر عطا فرمائے، آمین۔ ایک ساتھ جو ہے وہ 2 صدمے آپ کو اتنے بڑے جو ہے وہ ہوئے، ہوئے۔ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی زوجہ کو بھی جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ کو آپ کی اولاد کا بھی جو ہے وہ نعم البدل عطا فرمائے، زوجہ کا بھی نعم البدل عطا فرمائے، اور صبر آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس صبر پر اللہ پاک آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں شرعی اعتبار سے بیوی کا انتقال ہو یا شوہر کا ہو، تو بہرحال اس صورت کے اندر دوسرا فرد جو ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر جو بھی مال اس کا موجود ہے، عورت کا جو مال ملا، تو اس مال کے اندر شرعی اعتبار سے شوہر کا جو ہے وہ حق ہوگا، اور بہرحال اس کی جو والدین ہیں ان کا بھی حق ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ایک اعتبار سے پڑتا ہے کہ عورت کا جب انتقال ہوا تو آیا بچہ تھا یا بچی تھی، اور اس کا انتقال ماں سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا۔ تو اگر اس کا انتقال بعد میں ہوا تو ایسی صورت میں، اور ماں کا پہلے ہو گیا، تو پھر جو شوہر کا وراثت کا حق بنتا ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اگر بچی کا انتقال ماں سے پہلے ہو گیا تو شوہر کا جو ہے وہ 50% جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ بنے گا۔ پھر جس بچے یا بچی کا انتقال ہوا تو بہرحال اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ حصہ جو ہے وہ شوہر کی طرف جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ وہ باپ ہے اس بچے کا۔ تو بچے کے انتقال کی صورت کے اندر باپ زندہ ہو تو اس کا سارا ترکہ کا مالک جو ہے وہ باپ ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اصل میں ان کے بچے یا بچی کے انتقال سے پہلے کا انتقال پہلے ہوا یا بعد میں، اس اعتبار سے جو ان خاتون کے والدین ہیں اور یا ان کے بہن بھائی اگر ہیں، والدین نہیں ہیں یا والد نہیں ہیں، تو ان کے حصے میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ دارالفتاء اہل سنت رابطہ کر کے مکمل اس کا تحریری فتویٰ حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی کال دیجیے۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میت کو جب جنازگاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں یا جنازگاہ سے قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو میت کا سر کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یا جہاں جس طرف لے کر جا رہے ہیں آگے کی طرف ہو، قبلہ جس طرف مرضی ہو، یا جس طرف ہم جا رہے ہیں یعنی کہ جنازگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو قبلہ ہماری مخالف سمت پہ ہے، تو اس طرف میت کے پاؤں ہو رہے ہیں، ہم سر اگر آگے کی طرف رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ یہ لازمی تو نہیں ہے نا مفتی صاحب کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اسی سمت قبلہ ہوگا؟ قبلہ دائیں بائیں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دائیں بائیں بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلے کی جانب کریں، بلکہ جس جانب آپ جا رہے ہیں اسی جانب میت کا جو ہے وہ سرہانہ جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اب اگرچہ قبلہ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ ہو یا رائٹ یا لیفٹ پر ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، آپ جس طرف جا رہے ہیں اسی جانب جو ہے وہ میت کا سر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب ایک SMS کے ذریعے سوال ہے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم پڑوسیوں کا وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوڈ پتہ چل جائے تو؟ کہہ رہے ہیں بل تو فکس ہوتا ہے جو انہوں نے دینا ہی دینا ہے، ہمارے استعمال سے کوئی زائد خرچ نہیں آئے گا، تو نہ ہی ان کا کوئی نقصان ہوگا، ہمیں استعمال کرنے سے فائدہ ہو جائے گا، تو کیا حکم ہے؟ آپ کے گھر میں جو ہے وہ 2-3 کمرے خالی پڑے ہوں اور کوئی لوگ آ کر جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں، لیکن آپ مکان تو اپنی جگہ خرچ تو نہیں ہوگا نا، وہ اتنا ہی رہے گا، تو یقیناً آپ اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے، تو اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے، اولاً تو فرق پڑتا ہے، انڈرسٹوڈ سی بات، ایک وائی فائی پہ 10 افراد آ جائیں گے تو اس کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی،
تو اچھا پھر بسا اوقات جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ بعض کی لمیٹیڈ ہوتی ہے تو اس میں پرابلم ہوتا ہے، ان لمیٹیڈ ہو تو بھی بہرحال اسپیڈ میں جو ہے وہ، اور پھر کوئی بھی فرق نہ پڑے تو بھی ہر شخص کی چیز ہے وہ اپنی ملکیت کا حق رکھتا ہے کہ وہ دوسرے کو اجازت دے یا نہ دے. تو یوں آپ کو پتہ بھی چل گیا تو یہ تو ایک طریقے کی چوری ہے، تو بالکل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور یہ جو ہے وہی چیز ہے جس سے ہم بات شروع ہوئی کہ لغو میں پڑھنا. جی یعنی لغو میں پڑھنے کا اس وقت جو آپ سمجھیں سب سے بڑا ذریعہ وہ انٹرنیٹ ہے. یعنی اسکرولنگ کرنی ہے، کسی بھی جگہ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ جناب دو باتیں پہلے ایک ہوتی تھی، اب دو ہوتی ہیں ساتھ میں نا. پہلے چارجر لوگ پوچھتے تھے اور اب ساتھ میں وائی فائی پوچھتے. تو کسی بھی جگہ آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے ساری قوم جو ہے نا وہ نیٹ کو کنیکٹ کرنا اپنے لیے یوں سمجھتی ہے، ایسے سمجھیں کہ بس جان نکلنے والی ہے اگر وہ نیٹ کنیکٹ جو ہے وہ نہ ہوا. اور پھر اس کے بعد لوگ لغویات کے اندر، فضولیات کے اندر جو وہ پڑے رہتے ہیں، خواہ مخواہ کی اسکرولنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا کمنٹس کر رہے ہیں بلا وجہ، اس چیز سے آپ کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن جناب آپ فلاسفر بن کر بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر اچھا پھر صرف کمنٹس نہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے اصطلاح کے اعتبار سے جواب الجواب اور جناب جی وہ رد الجواب، تو وہ چل رہے ہوں گے پورا مکالمہ، نہ اس شخص کو یہ جانتا اور بس خامہ خواہی میں ایک بات سے وہ بات شروع ہوئی ہے اور یہ جناب اس شخص نے جو ہے وہ اس چیز کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ اب تو میں نے اس کو جو ہے وہ جواب دے کر ہی جو ہے وہ سب کے سامنے ذلیلی کرنا ہے. تو خامہ خواہی کے کمنٹس کرنا یا جو ہے نا اس کے اندر کسی چیز کو لائک کرنا، اچھا پھر وہی چیز کہ کئی لغویات گناہوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں. تو اب وہ گناہ کی چیز ہے، اب آپ نے اس کو جو ہے وہ لائک کیا یا آپ نے اس کو شیئر کیا، شیئر کرنے کی صورت میں آپ کے لیے گناہ جاریہ والی صورتیں بھی جو ہے وہ بن جائیں گی. تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سمجھیں کہ فی زمانہ کئی لوگ وہ ہیں جو کہ پورا دن بھی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں اور پورا دن اپنا جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور لغو میں پڑھنے والا جو ہے وہ گناہوں کے اندر پڑھ ہی جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لغو میں پڑھنے والا جو ہے نا وہ جائز لغویات کے اندر ہی جو ہے وہ رہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ چاہتے نہ چاہتے جو ہے وہ ناجائز اور حرام گناہوں، کبیرہ گناہوں کے اندر بھی جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اگر آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو اپنے آپ کو آپ اس سے پہلے لغو اور فضول چیزوں سے بچا لیں. جب ان سے بچ جائیں گے، یہ سمجھیں کہ ایک طریقے سے آپ کے لیے آڑ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ لغو اور فضول چیزوں سے بچنا، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو لغو اور فضول چیزوں سے بچیں، اور لغو اور فضول چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ ذکر اللہ میں مصروف کر لیں. تو جب بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذکر اللہ میں یا اور کسی بھی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے فضولیات کی طرف نہیں بڑھتا، تو یوں وہ پھر فضولیات سے بھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اچھا مجھ سے آپ نے فرمایا نا، تو ابھی تو حالات یہ ہیں کہ پہلے کسی کو سزا دینی ہوتی تو اس کو کمرے میں بند کر دو، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو. اب تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، موبائل پاس ہے، آپ 3 دن ان کو کمرے میں بند کر دیں، 4 دن کر دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کھانا ہے پینا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، چارج لگا ہوا ہے، سارا دن رات اس پہ لگے ہوئے ہیں، دنیا مافیا سے بے خبر ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ موبائل پاس ہے اور قید کر دیا جائے. آج کل کی مجھے ایک سزا کے بارے میں مجھ سے پتہ چلا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک بندے نے ایک جرم کیا اور اسے جو سزا دی گئی، انہوں نے کہا کہ اسے سزا دی گئی کہ ایک بڑا سا روم ہے، لائٹ نہیں ہے اس میں. اس کو کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نے 9 گھنٹے یہاں پر بیٹھنا ہے، اور اس سے موبائل لے لیا. 9 گھنٹے صرف تم نے بیٹھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، 9 گھنٹے بعد تم آزاد ہو. وہ 9 اور اسے شاید 1 مہینے کے لیے کہا، اور چند دنوں بعد اس نے آ کر ہاتھ پاؤں جوڑے، کہا کہ میں اپنی ساری غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھے یہ سزا نہ دی جائے. وحشت، اور پھر کچھ پاس نہیں ہے، کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، 9 گھنٹے، صرف 9 گھنٹے. تو کبھی اس طرح کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں، اللہ عافیت فرمائے. اچھا مصعب، ایک سوال یہ آیا ہوا ہے، میں 1-2 سوالات چونکہ کافی دیر کے انہوں نے پہل میں یہ سوالات کر لیے تھے، چونکہ وقت بھی کچھ بتا رہا ہے اور مجھے آپ کی فکر بھی ہوتی ہے کہ اچانک آپ کی طرف سے حکم ہوگا تو میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں، کیا کروں. اچھا مفتی صاحب، یہ سوال ایک کر رہے ہیں کہ قضا نمازوں کے حوالے سے ہے کہ بالغ ہونے کا معلوم نہیں ہے، اچھا کہ کب بالغ ہوئے اندازہ بھی نہیں ہے. کبھی مارکیٹ میں گئے تو وہاں پر نمازیں کچھ قضا ہوئی ہیں، تو کیا کیا جائے، کس طرح اندازہ لگایا جائے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور میں قضا نمازیں کس طرح دہراؤں؟
دیکھیں اس کے اندر عورت کے لیے بھی 9 سے 15 ہے اور مرد کے لیے 12 سے 15 ہے بلوغت کا ٹائم. اب اس میں یہ معلوم نہیں ہے تو اپنے آپ کو کم عمر کی طرف لے کے جائیں، یعنی 12 مرد رکھے اور عورت جو ہے وہ 9 کی طرف رکھے، اور اس کے بعد وہ اندازہ کرے، غالب گمان کرے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی. مثال کے ایک شخص ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار میں جو ہے وہ اسکول جاتا تھا اور اسکول جانے کے اندر میری ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا ہوتی تھی. تو اب اس کو پتہ ہے کہ بھئی اسکول جو ہے وہ ہفتے کے اندر جو ہے وہ 5 دن جاتا تھا، 2 دن گھر پہ ہوتا تھا، تو اس کا مطلب 2 دن وہ نماز پڑھتا تھا، تو وہ 5 دن اپنی کیلکولیٹ کر لے گا. تو یوں مختلف طریقوں سے انسان اندازہ لگاتا ہے، اور غالب گمان جتنی نمازوں پر ہو پھر اس اعتبار سے اس کو وہ نمازیں ادا کرنی ہوں. صحیح. ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ بیٹی جب اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے تو والد کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن جب شادی کے بعد اپنے شوہر کے یہاں جاتی ہے تو شوہر کا نام اس کے ساتھ آ جاتا ہے، تو کیا اسے اپنے شوہر کے نام کے ساتھ نام رکھنا یہ ٹھیک ہوگا؟ جی شوہر کے نام کے ساتھ بھی نام رکھنے میں حرج نہیں ہے. اصل یہ کہ وہ جو باپ کا نام تبدیل کرنے کا منع کیا گیا وہ بطور ولدیت منع کیا گیا. تو کوئی بھی جو ہے وہ شوہر کو اپنا والد تھوڑی کہہ رہی ہوتی ہے، وہ شوہر ہی کہہ رہی ہوتی ہے، تو وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے. ہاں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھی مناسب یہ ہے کہ باپ کے نام سے جو ہے وہ ہمیشہ منسوب رکھے، تو وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کا نام ہی لگانا ضروری ہو تو ایسا بھی نہیں ہے، اور شوہر کا نام اگر لگا لیا تو بھی شرعاً کوئی حرج نہیں. وہ سب آخری سوال میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا. کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی یہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے نوافل ادا کروں گا، اس طرح کی منت ماننا کیسا؟ منت کے اندر وہ پھر نوافل ان کے اوپر لازم رہیں گے، ایک پاؤں پر کھڑا ہونا جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا. جو نوافل جتنی مقدار میں مانے ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ ان کو ادا کرنے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مفتی صاحب سے ہم نے سوالات لیے اور آج چند ایک سوالات ہم کر سکیں مفتی صاحب سے، اور بڑے پیارے انداز میں مفتی صاحب نے جوابات عطا فرمائے ہیں. اللہ پاک مفتی صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. کچھ فرمائش کی کالز ہیں، کال لے لیتے ہیں. جی میں حافظ علی رضا تاریخ خانے وال سے عرض کر رہا ہوں. جی وقار بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، آسیوں کو در تمہارا مل گیا. پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے. نعت سنا دیں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. کیا بات ہے جی، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی اور پیارے انداز میں کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. وقار بھائی سے میری عرض ہے کہ وقار بھائی مجھے کلام سنا دیں، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے جی. الحمدللہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پاک بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین اللہم یا رب آمین. کہہ رہے ہیں پلیز کلام سنا دیں، حضور میرا خیال رکھیں. بہت پیارے کلام کی اپنے فرمائش کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حمزہ بھائی ہیں سرگودا سے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. مفتی صاحب کی آمد مرحبا. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ سب کو اللہ دعوت اسلامی کو اور ترقی دے، آپ سب کو بھی اور دعوت اسلامی کو. آمین جی. وہ شکریہ آپ کا جی، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے، کچھ کلام شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. جی وقار بھائی. کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، کون دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سونا سو رب دی مدینے دا، سو رب دی مدینے دا دربار
رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے پر جیڑا روزے نو جاندا اے جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا سونا جیڑا روزے نو جاندا اے بازار بڑا سونا دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے نالے اک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا کونین دے والی لا گھر بار بڑا سونا مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر رائے کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال نہ ڈالے بہت اداس ہوں میں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں نسیمہ جانی بے بہا گزر کن 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 سے احوال محمد را خبر کن سے احوال محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد
نظر کن زروے لطف سوے من نظر کن میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکتی مقام میں مکتی مقام تجھتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری ہر ویلے تانگا یار میں بیٹھی میں رو رو کاگ اڑاواں فالا پاواں میں تا قاصد بھیجاں میں ڈتھی گیا بیمار یار بنا ہن جیون کوڑے میرے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں میں روواں جویں بچھڑی کوج کتاراں اے تن میرا کنگی ہووے او میں زلف حضور دیواں کوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیریاں جے سونا او میڈے دکھ وچ راضی او میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا کتے مل پوے سونا اونوں رو رو حال سناواں تے آکھاں میں مکتی مقام میں مکتی مقام تجھتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری تکتی آرام اکھیاں بچھا کے بیٹھی میں چندڑی لٹا کے بیٹھی میں چندڑی لٹا کے کدوں آوے گی کدوں آوے گی بیٹی سونی سواری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں دیکھا میرا یار نہ ویکھے او جے نہ ویکھا ویکھے ایڈے بخت کتھوں میں لے آواں جے میڈے ویکھن دے وچ ویکھے او یار تا تیرے اندر وسدا
میں پین پلے کھے غلام فریدا بوہے یار تے مری گئے او سن ویکھے یانا ویکھے ڈھولا کرا بیٹھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، سچا عشق نصیب فرمائے اور حضور کے عشق میں مچلنے والا دل عطا فرمائے۔ بزرگوں کے کلاموں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کیا ان بزرگوں کے کلام اور دل کے یوں کہیں کہ تار جڑ جاتے ہیں اور یاد حضور میں بندہ مچلے اور یوں بندہ تصور میں کہاں سے کہاں بندہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے آقا کے لیے۔ حضور حکم فرمائے، اشارہ فرمائے تو دیدار ہو جائے گا۔ حضور ایک اشارہ کریں تو سارے وہ بند گتھیاں کھل جائیں گی۔ حضور کرم کر دیں، بس حضور سے ہم استغاثہ کرتے ہیں، کرم کا استغاثہ کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار رکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کام سے کام۔ ایک ضروری ایک وضاحت اس اعتبار سے بھی کرنی ہے ماجد بھائی کہ کام سے کام کا مطلب کیا ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے نا، کام سے کام، اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ نیکی کی دعوت دینا کسی کو، یہ بھی تو کسی کام میں یوں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی مداخلت محسوس ہوتی لگتی ہے، تو کیا ہم اس وجہ سے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے کہ بھئی دوسروں کے کام میں آپ ٹانگ نہیں اڑائیں، معاملات میں نہیں پڑیں، تو نیکی کی دعوت چھوڑ دیں گے؟ اس کا مفہوم کیا، وضاحت کیا ہے؟ کام سے کام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بے جا کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں اس میں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا بعض صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص کو آپ نیکی کی دعوت دیں گے، یا گناہ سے بچانا ضروری ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ گناہوں میں ملوث ہو اور آپ اس پر سربراہ ہوں، یا وہ آپ کی بات کو سمجھتا ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کی بات مانے گا، تو اس وقت تو آپ کو اس کو روکنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ، شاہ صاحب بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اگر یوں کہا جائے بے حس، کچھ بھی ہو رہا ہے، دوسرے کے گھر آگ لگ گئی ہے، وہ بندہ اپنے پاس آرام سے بولے میں تو اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ایموشنز ہونی چاہیے، کچھ فیلنگز ہونی چاہیے کہ اگر کسی کوئی دکھ میں ہے، کوئی غم میں ہے، تو اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے۔ بعض یہ تو ہم ایک ایکسپیکٹس لے کر چل رہے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ واقعی میں ایسے دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، جب آپ کی ضرورت ہو انہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ اس وقت بھی نہ ہوں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی دعوت اور گناہوں سے بچانا یہ ان معاملات میں ہے کہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ قول ملتا ہے کہ عقل مند آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ اپنے کام سے کام رکھنا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے، اچھا بن مانگے مشورے بھی ہوتے ہیں، بن مانگے مشورے دینا، یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے نا، الگ ٹاپک ہے یہ بن مانگے مشورے، یعنی کہ یہ بھی ایک پوری لابی ہے بن مانگے مشورے دینا۔ لیکن ہم جو بھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں نا، میں بن مانگے مشوروں پر انشاءاللہ عاطف بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں سوال۔ لیکن یہ جو افراد ہیں نا کہ جو نیکی کی دعوت سے بعض اوقات یوں محروم ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیں کہ شیطان کے اس وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نیکی کی دعوت تک نہیں دے رہے۔ اچھا بعض اوقات تو یہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے ماجد بھائی کہ بھائی میں خود عمل نہیں کرتا، میں کیوں کسی کو نیکی کی دعوت دوں؟ کیا کریں؟ دیکھیں شاہ صاحب، قرآن پاک میں تو جگہ بہ جگہ نیکی کی دعوت سے متعلق حکم ارشاد ہوا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی یہ جو
کام ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ اسلاف کا کام رہا ہے، یہ صحابہ کا کام رہا ہے، یہ انبیاء کا کام رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، ان کی سنت رہی ہے۔ اور جو آپ نے پوائنٹ رکھا کہ بندہ بعض اوقات خود عمل سے محروم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عمل تو خود کرنا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن نیکی کی دعوت اگر ہم دیں، اگرچہ آپ اس عمل نہیں، آپ نفلی عبادات سے اگر محروم ہیں فار ایگزامپل، لیکن آپ اگر کسی کو نفلی عبادات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، درود پاک کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ اس پر عمل کر لیتا ہے اور آپ کی نیت اچھی تھی اس وقت، تو اس کا عمل کرنا اس کو تو ثواب پہنچائے گا، ساتھ ساتھ وہ عمل انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل سے آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا ایک ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اس عمل پر لگا۔ اس پر کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ایک شخص کو آپ کوئی نیکی کی دعوت کا حکم دے، وہ عمل کرے تو وہ بھی ثواب ملتا رہے گا اس کو، اور جس نے اس کو اس طرف توجہ دلائی، اس پر عمل کروایا، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح۔ اگر آپ گناہ سے بچاتے ہیں، وہ بھی گناہ سے بچے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا ماجد بھائی، کہ کیا وہ افراد کہ جو گھر کے سربراہ ہیں، والد کی ذمہ داری اولاد کے لیے کیا بنتی ہے نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے، معاملات میں؟ اچھا دیکھیں، ہم جو بات کر رہے ہیں نا، معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اب والد جب اپنے بچے پر نظر نہیں رکھے گا تو وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے، معاشرے کی نظر ہو سکتا ہے اور غلط معاشرے کی نظر ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد کے ہاتھ میں چڑھ گیا معاذ اللہ کہ جو شرابی کبابی ہیں، جواری ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان لوگوں کے ہاتھیں چڑھ گیا معاذ اللہ، تو آپ کا بچہ تو آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب اسے ان کے معاملات میں والد پر لازم ہوگا کہ دخل اندازی کرے۔ ایسی بڑا بھائی ہے، استاد نظر رکھے گا، اچھا اسی طرح شیخ نظر رکھے گا، تو اچھا سیٹھ نظر رکھے گا کہ سیٹھ اب ایک اتنی بڑی اپنے فیکٹری کھولی ہوئی ہے، اب سیٹھ کہے کہ میں دوسروں کام میں ٹانگ نہیں اڑاؤں، بھئی آپ کا تو نظر رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ آپ یوں دیکھیں شاہ صاحب کہ سیٹھ تو اس پر نظر رکھتا ہے کہ یار چوری نہ ہو رہی ہو میرے آفس کے اندر، اور یہ جو جس کو کاؤنٹر پہ بٹھایا ہوا ہے وہاں کیمرہ لگا کے رکھے گا۔ تو اگر مال کے لیے اتنی نظر رکھی جا رہی ہے تو اولاد کی تربیت کے لیے کتنی نظر ہونی چاہیے، ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کے اوپر کتنی نظر ہونی چاہیے۔ اور موجودہ دور، جیسا کہ ابھی گفتگو بھی ہوئی تھی کہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے، بے جا موبائل کا استعمال ہے، بچے جو ہیں گھروں کے اندر موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی فضولیات میں ملوث ہوتے ہیں، تو والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر نظر رکھی جائے، اور جو بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، جو جس منصب پر ہے اور اس منصب کے حساب سے وہ اپنے نیچے والے پر نظر رکھے، ان کی تربیت کرے۔ تو اگر ثواب کے لیے ایک بہت اچھا کام ہے نا، اگر آپ ان کی تربیت کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو گناہ سے بچانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو نیکی کروانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ایسے ہی ہے۔ وہ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ مختلف کتب میں مجھے یاد پڑا، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ اور چند اور بھی کتب میں، یعنی سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہے، ختم ہو گیا، اب نہ نیکی کر سکتا ہے، نہ بدی کر سکتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں کر سکتا، دنیا سے جا چکا ہے۔ اچھا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کہ مسلمانوں کو کسی چیز کی حاجت تھی، ضرورت تھی، اور مسلمانوں کے لے کر وقف کر دی، مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ اور اس سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ دوسرا ہے علم حاصل کیا، علم نافع، علم حاصل کیا اور دوسروں کو پھیلا دیا، حافظ بنا اوروں کو حافظ بنایا، عالم بنا اوروں کو عالم بنا دیا، تو یہ جب تک علم کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اسے قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تیسری بات ہے کہ او والد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد کے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، تو یہ عمل بھی بندے کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور جس وقت بچوں پر نظر نہیں رکھی جاتی پھر وہ غلط کاموں میں، ایسی کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ جو نہ کرنے والے کام ہیں، جب وہاں پر پڑتے ہیں پھر ساری زندگی والدین روتے ہیں، پھر والد اپنی جگہ پر پریشان، والدہ اپنی جگہ پر پریشان کہ ہم نے کیوں توجہ نہیں دی۔ لیکن وہ کہا جاتا ہے نا، اب پچھتائے کیا ہوت کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ آپ کو پہلے وقت دینا ہے، آپ کو پہلے سوچنا ہے، پہلے وقت دینا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، پہلے فکر کرنی ہے، تو جا کر کے کوئی فائدہ ہوگا، وگرنہ نقصان تو یوں کہیں کہ سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ آتے بھائی، میں نے عرض کی تھی کہ میں
جو مشوروں کی ایک تعداد ہے جو مشورے لیتے ہیں، گھومتے ساتھ مشوروں کا، جی وہ پورا ایک لگیج لے کر ساتھ گھوم رہے ہوں گے کہ بن مانگے کے مشورے کیا آپ دیں گے؟ یہ بھی تو دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانا ہے نا۔ بالکل شاہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ مشورہ کرنا یہ اچھی بات ہے اور سنت بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ مشورہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا اور جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو مشورہ کرنا اچھی بات ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ آپ سلطنت کے امور جو ہیں جب گورنر کی طرف آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، تو اس میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی کہ کس تاریخ کو یہ خط آیا۔ اگر آپ اس کو آپ تاریخ لکھ دیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی کہ کون سی تاریخ کو کس دن آپ نے یہ لیٹر بھیجا تھا، خط بھیجا تھا۔ حضرت عمر کو یہ پسند آیا تو آپ نے اس کو حکم نامہ جاری کر دیا، اور جو بھی خط لکھے گا، لیٹر لکھے گا، اس میں ساتھ میں تاریخ بھی لکھ دے گا۔ تو یہ اچھی بات ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور مشورے کی اہمیت ہے، سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی رہا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ مشورہ معاملات میں کرنا چاہیے، مگر مشورہ تبھی کسی کو دینا چاہیے جو مشورہ مانگے، اسی سے مشورہ اس کو مشورہ دینا چاہیے، اور اچھا مشورہ دینا یہ ضروری بھی ہے۔ لیکن بلا وجہ مشورے دیتے رہنا اور خام خواہ کی جو ہے وہ ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرنا، یہ بالکل نامناسب سی بات ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ جو چیز کوئی مانگ کر لی جاتی ہے نا شاہ صاحب کسی سے، اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے، اور جو بن مانگے مل جائے نا اس کی نا قدری زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی میں کسی کو بلاؤں، پاس بٹھاؤں اور بولوں کہ حضرت میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تب میں اس کی بات پوری توجہ سے سنوں گا۔ اب میں اپنا کام کر رہا ہوں، کوئی خام میں آ کے کہہ رہا نہیں آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، تو میں تو یہ کہوں گا بھائی اپنے کام سے کام رکھ، میرا کام ہے میں خود کر لوں گا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہوتا ہے ایسا، جیسے وہ کیا کہتے ہیں نا، کوئی مکینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ اپنا ساتھ میں بیگ لے کے گھومتا ہے اوزار والا، تو یہ ایسے لوگوں کے خام میں پٹارے ہوتے ہیں جس میں مشورے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے، اچھا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اچھا میں بیمار ہوا تھا، میں نے یہ والی جو ہے وہ میڈیسن کھائی تھی، یہ فلاں گولی کھائی تھی۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جو آپ جس پر توجہ دلا رہے ہیں، بالخصوص بیماری پر جو آپ بات کر رہے ہیں، بلا وجہ کے مشورے، اور یہ وہ مشورے ہیں کہ اللہ نہ کرے سامنے کوئی عمل کر لے تو جان سے چلا جائے۔ یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا کیا لینا کیا نہیں لینا۔ ہر مریض کے لیے ہر دوائی کارآمد ہو یہ بھی تو ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی کو جو ہے وہ الرجی والا فلو ہے تو آپ اس کو نارملی جو دوائی ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی، اب اگر آپ اسی کو مشورہ دیں گے تو وہ اس کو کام نہیں آئے گا۔ کسی کا سر درد ہے، اب سر درد کے سو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بیہائنڈ سین کیا ہے کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، کسی کا بلڈ پریشر لو ہے، کوئی سر میں پرابلم ہے، کوئی جنین ہے، آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں والی گولی کھا لو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کے مطلب یار فلاں بندے نے کہا تھا اس کا الٹا پڑ گیا۔ تو اب اس معاملے میں بلا وجہ کے مشورے دیتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بازو کا ایک واقعہ پڑا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس بائک تھی، وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی سی بائک تھی، اور وہ بیچارہ اسی بائک پہ سفر کرتا تھا، تو ہر وقت اس کو مشورہ دیتا رہتا تھا بھائی تم بائک بیچو، اچھی بائک لے لو، گاڑی لے لو، تو وہ اگنور کر دیتا۔ اب وہ صبح کا وقت تھا، بچے اسکول جانے کا ٹائم تھا، تو جلدی میں دودھ والی دکان پہ گیا، کچھ انڈے بریڈ لیے اور نکلنے لگا، تو دکان والا فوراً بولتا بھائی صاحب یہ کھٹارا لے کے گھوم رہے ہو، ٹھیک ہے، صبح کا ٹائم ہے، کوئی اچھی گاڑی لے لو۔ اب وہ اس کو غصہ تو بہت آیا کہ یار میری یہ انسلٹ کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی بار وہ غصہ ٹھنڈا کیا اور کہا کہ بھائی جان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گاڑی لینے کی اجازت دے دی، مجھے تو ایسا لگتا تھا شاید آپ منع کر دیں گے کہ میں گاڑی نہ لوں۔ اب وہ بڑا اس پہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، میں گاڑی لے لوں، آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یا میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں اتنا نہیں ہوں کہ گاڑی نہیں لے سکتا، یا میری گاڑی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا پھر آپ مجھے لے کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بعد میں اس کو احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو اب اسی طرح بعض اوقات جو ہے نا وہ گھر میں معاملات ہوتے، سو عورتوں کے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کے دوسرے کے گھر میں گئے اور کچن میں جا کر گھس گئے اور بہن کیا بنا رہی ہو، اب وہ بولے کہ میں یہ فلاں چیز بنا رہا ہوں، اچھا یہ ہے۔ اب وہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے ڈھکن اٹھائیں گے، خود ہی اس کو نکالیں گے، پھر اس کو چیک کریں گے، پھر مسالہ کم ہوگا، نہیں بہن مسالہ اس میں زیادہ ہے۔ تو اسی طرح کا ایک کہیں واقعہ لکھا ہوا تھا کہ گھر میں کچن میں عورت جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھی، تو وہ پڑوسن آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، بولا بہن کیا بنا رہی ہو، سیدھی کچن میں چلی گئی۔ اب وہ کچن میں جب گئی تو جا کر بولا کیا بنا رہی، تو اس نے بولا یہ، اچھا خود ہی ڈھکن اٹھایا، اس میں سے کچھ نکال کے اس کو چکھا، اور مسالے کا ڈبہ اٹھایا اور بولا کہ تھوڑا اسپائسی ہو تو اچھا لگے گا۔ اب اس میں جو نا اس نے اپنے حساب سے مسالہ ڈال دیا۔ اب وہ معاملہ یہ تھا کہ اس بیچاری کے گھر میں جو ہے وہ مسالہ کم کھاتے تھے۔ اب شام کو جب اس کے شوہر صاحب آئے
تو انہوں نے جو پھر کرنا تھا اپنا وہی صاحب کیا اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ. اب اس کی ایک بے احتیاطی اور بن مانگے مشورے کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون برباد ہو گیا. تو اسی طرح کی بہت ساری مثالیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں. مطلب بیماری میں یہ دوائی لے لو, گاڑی خراب ہے یہ کر لو, بچے اتنے بڑے ہو گئے ابھی اسکول کیوں نہیں جا رہے, تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے, موبائل اتنے سال سے رکھا ہوا ہے اس کو چینج کیوں نہیں کر رہے ہو, اب تو یہ زمانہ آ گیا, ابھی اس گھر میں رہ رہے ہو, اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے تو فلاں اچھی سوسائٹی میں کیوں نہیں چلے جاتے ہو, فلاں یہ کام کیوں نہیں کر لیتے ہو, پیدل چلا کرو. اس طرح کے افراد ویسے آپ کو ٹکرتے ہیں؟ آپ کو ٹکرتے ہیں حضرت تمہیں تو کیا ٹکرتا ہے. اچھا ہم جیسا تو بندہ, وہ تو آپ سارا لا رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر اب یہ لائٹر موڈ میں بات ہو جائے گی, یا وقار بھائی کو کوئی دیکھے اور بولے کہ بھائی کچھ کھایا پیا کرو, کیا حال ہے آپ کا, یا کسی موٹے آدمی کو دیکھو اور بولے کہ بھائی بہت کھاتے ہو, کم کھاتے ہو. اچھا کیا پتا بیچارہ جو موٹا ہے وہ کھانے پینے کی وجہ سے نہ ہو, کوئی اس کو پرابلم ہو, بیماری ہو. وقار بھی تو اچھے ہیں یار, ان کا مطلب ہوگا کہ موٹا ہو جاؤں, مطلب ایک جنرلی بات ہے. جیسے مجھے کوئی دیکھا بولے کہ آپ کھایا پیا کرو, کوئی صحت مند ہو جاؤ, تو اب یہ کہنا کہ موٹا ہونا ہی صحت کی علامت ہے یہ ضروری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, موٹاپا یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کم کھایا کرو, تھوڑا پیدل چل لیا کرو. اب ہو سکتا ہے بیچارے کا کوئی مسئلہ ہو, اس کو پیدل چلنے میں تکلیف ہوتی ہے. اصل یہ بہت سارے اس طرح کے افراد یوں ٹکرتے بھی رہتے ہیں اور مشورے بھی اور بن مانگے کے مشورے دیے جاتے ہیں. آپ اپنی وقت خود کھو دیتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار میں آپ کو یوں کہہ رہا ہوں, آپ یوں کر لو, اور آپ خود سوچیں کہ جب اس نے آپ کے مشورے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا نا, اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی. آپ کہیں گے یار کہ یہ میں نے کیا کر دیا. آپ کو لگتا ہے نا کہ جہاں آپ کی بات کی سنوائی ہے, آپ سن سکتے ہیں, تو آپ پہلے ان سے ایک بات کر کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ دے دوں, پہلے ایک اجازت لے لیں تاکہ وہ آپ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ پوری توجہ ہو, اور آپ واقعتاً اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے, اور آپ اس فیلڈ کے ماہر ہوں. جی ہاں, آپ اس فیلڈ کے ماہر بھی ہوں. آپ مشورہ دیں گے نا, پھر آپ کا مشورہ یوں لیا بھی جائے گا. لیکن آپ بلا وجہ کی آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر کسی کو مشورے دیے جاتے ہیں, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ, فلاں پلمبر کے پاس چلے جاؤ, تو فلاں جگہ چلے جاؤ. تو ایسا مشورے نہ دیں, آپ کسی کو مشورے نہ دیں, اپنی وقت خود خراب نہ کریں. تو دیکھیں ہوگا کیا کہ جب آپ کسی کو اس طرح مشورے دیتے ہیں, اپنی عزت بھی گنوائیں گے, اپنی ویلیو بھی کم کروائیں گے, اپنا وقار جاتا رہے گا. بڑی پیاری بات کی تھی ماجد بھائی نے کہ جب آپ زیادہ باتیں کریں گے نا, سوالات زیادہ کریں گے, مشورے زیادہ دیں گے, بہت زیادہ بولیں گے, تو بولنے سے انسان کا وقار چلا جاتا ہے, کھو جاتا ہے. خاموشی جو ہے یہ عالم کا وقار ہے, اور جاہل کے لیے پردہ بھی سے کہا گیا ہے. تو خاموش رہیں, اپنے کام سے کام رکھیں, اور میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, اپنے کام پر فوکس رکھیں. جی ہاں, جو منزل ہے نا, جو آپ کی منزل ہے, آپ اپنی منزل کی طرف چلیں. آپ دوسرے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں کہ یہ ہو رہا ہے, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. آپ اس طرف توجہ کیے بغیر آپ اپنی منزل کی طرف نظر رکھیں. آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرے گا, تھوڑا ہی عرصے کے بعد یہ جو زمانہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, فلاں کیوں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے نا اس منزل پر میں چلوں گا, اس راہ پر چلوں گا, اس منزل پر اللہ کی رضا مجھے نصیب ہوگی. ٹھیک ہے, میری دنیا سنور جائے گی, میری آخرت سنور جائے گی, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مجھے نصیب ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں, لوگوں کے مشوروں کو. جب آپ نے پورا ایک منزل کی طرف جانے کے لیے پورا پلان سیٹ کیا ہے, آپ نے مشورے پہلے خود کر لیے ہیں, آپ نے اس راہ کی ساری معلومات حاصل کر لی ہے, سب کچھ کر لیا نا, اب آپ اپنی منزل کی طرف بڑھیں, اپنے کام پر فوکس کریں. انشاءاللہ آپ جب آگے بڑھیں گے, اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی کیسی مدد فرماتا ہے. اور پھر ایک چیز معذرت, جسے آپ نے ابھی کام پر فوکس رکھنے والی بات ڈسکس کی یہاں پر, تو آج کا دور ایسا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے نوجوان بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو چھوٹی سی عمر کے اندر ہی بہت ہی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ماشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہیں ماجد بھائی, یہ ایک چھوٹی سی عمر میں اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے, درس نامی کر لیا, اور میرے علم کے مطابق شاید حافظ بھی ہیں, جی حافظ قرآن بھی ہیں, دوسری مدنی بھی ہیں, اور پھر تخصص بھی کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ, اللہ نذیبات سے بچائے. اور اس وقت مفتی علی اصغر صاحب کا جو شعبہ ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ. خیر, میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب دنیاوی طور پر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی, تو ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام سے کام رکھ کر بہت آگے نکل جاتے ہیں. جی, اور چیزوں کو اچھی طرح یوٹیلائز کرتے ہیں, اپنے وقت کو اچھے کاموں میں یوٹیلائز کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, دوسرے کاموں میں پڑھنے کے بجائے جو شاہ صاحب نے پہلے
ایک بات بھی کہی تھی کہ کرنے والے کام میں لگ جائیں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ نہ کرنے والے کاموں میں نہیں پڑیں گے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کرنے والے آپ کام کر لیں. اگر میں جی کہ اس زمانے میں سب سے مصروف آدمی وہ ہے جو فارغ ہے. اللہ عافیت فرمائے. چلیں میں مدنی چینل کے ناظرین آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر اللہ نہ کرے کسی کا عیب آپ کے سامنے کھلتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی تو ایسا ہے جیسے موعودہ یعنی زندہ زمین میں دبائی جانے والی بچی کو زندہ کیا. اس پر جو اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو اللہ ہمیں یوں دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے آپ کو دیکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. کھلے آنکھ